یا ودودو اور سورت اخلاص کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ محبت کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کا رزلٹ پہلے دن ملتا ہے۔ بس وہ شخص جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا وہ آپ سے ایک پل کے لیے بھی جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ وہ آپ کی بیوی ہے، کوئی بھی شخص ہے۔ اب عمل کا طریقہ ذرا سمجھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ جو لوگ محبت کے وظائف کر کر کے تھک چکے ان کے لیے یہ بڑا انمول تحفہ ہے، ان کے لیے یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ کہتے ہیں اس کا عمل ادھر سے بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے، ادھر سے اس کا اثر ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ترتیب اور طریقے کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جو ترتیب جو طریقہ بتایا جائے آپ نے اسی کے مطابق اگر کر لیا تو یقیناً یہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ کبھی بھی محبت کا کوئی عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس عمل کا ترتیب اور طریقہ اور وقت اور اس کی مدت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تو آپ اس مدت کے مطابق اس عمل کو کر لیتے ہیں تو کس کے کو پھر کیا کہنے، لیکن عمل جو بتا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ایک نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عمل آپ نے کس دن شروع کرنا ہے وہ دن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں عمل اگرچہ تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، یہ 3 تسبیح کا عمل بھی کہلاتا ہے، اور یہ سورت اخلاص کی تعداد علیحدہ ہے، اس کو آپ نے الگ سے پڑھنا ہے، اور یا ودودو اسم مبارک کو آپ نے الگ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور غفلت اور کوتاہی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اس لیے یہ عمل کرنا فجر کے بعد اس کا آغاز کرنا ہے، فجر کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دیکھیے نماز فجر کی کس قدر میرے آقا نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اس عمل کا جو وقت ہے وہ نماز فجر کے بعد باقی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اس عمل کا تعلق ہی نمازوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو آپ دیکھیں آپ کا شوہر آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو طلاق دینے کی نوبت آئی ہے، آپ کا گھر اجڑ رہا ہے بھائی، اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے اس کی بیوی پریشان کر رہی ہے، جا کر اپنے گھر بیٹھی، اس کا بھی گھر تباہ ہو رہا ہے، اس کا بھی گھر اجڑ رہا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان مسائل بنے ہوئے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان زندگی عجیر ہو چکی ہے، مشکل ہو چکی ہے، دن بدن گھر میں سکون کی بجائے پریشانی بے سکونی آ رہی ہے، تو یہ عمل آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ یہ عمل آپ کی دنیا تو بدلے گا ہی، زندگی حالات ہی بدل دے گا، آپ کو خوشیاں ملیں گی، آپ کو محبتیں ملیں گی، جدھر جائیں گے جس کے ساتھ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے، ہر شخص آپ کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور اس لیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے کیا ہیں کہ میں نے آپ کی امت پہ 5 نمازیں پورے 24 گھنٹوں میں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پڑھو، یعنی کہ 5 فرامین ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تو اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ دیکھیں ہم آج نمازوں سے کس قدر دور ہیں، اور آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری وقت پر شادیاں نہیں ہو رہی، اگر شادیاں ہو جاتی ہیں تو گھر آباد نہیں ہو رہے، تو یہ سارے مسائل، یہ ساری پریشانیاں میں نمازوں کی وجہ سے بھی آ رہی ہیں۔
آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے دوستو نمازوں کی پابندی کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر ان نمازوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ ہمیں چاہیے ہم ان نمازوں کی پابندی کریں۔ اب جو اس میں مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ودودو، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبت والا نام ہے، بڑا بہترین نام ہے۔ اور یا ودودو کے میں نے اس سے پہلے کئی اعمال آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں یا رشتے ہو نہیں رہے یا جتنے بھی مسائل ہیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور سب سے پہلے جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ ویڈیو کسی ٹائم بھی آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ جب میرے پاس وقت ہوگا میں اپلوڈ تبھی کرتا ہوں، تو ریکارڈنگ بھی تبھی کرتا ہوں جب وقت ملتا ہے۔ تو یہ بڑی کوشش کے باوجود لوگوں نے بہت کہا، میں نے پھر یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی، یہ اس کی سب سے پہلی شرط ہے، کیونکہ یہ عمل نمازوں کے بعد کا خاص ہے۔ اور ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، کبھی پڑھا بھی نہیں ہوگا، اتنا تیز عمل، اتنا تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا کہ جیسے بجلی ایسے ایک دم آتی ہے نا، اس کا اثر بھی ایسے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ اس بندے کو جا لگتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیح نماز فجر پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 3 تسبیح یا ودودو یا ودودو یا ودودو یعنی 300 مرتبہ، اس سے مراد 300 مرتبہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ تصور کیا رکھنا ہے؟ یا اللہ میری بیوی کے دل میں محبت پیدا فرما دے، یا ہمارے گھر میں تمام افراد جتنے بھی ہم رہتے ہیں، ہم میں لڑائی جھگڑے ہیں اور ہم سب کے درمیان میں محبت پیدا فرما دے۔ ابھی حال ہی میں ایک خاتون میرے پاس آئی تھی، میں نے اس کو یہ عمل بتایا تھا، یا ودودو کا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گھر کے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں، بڑی خوش ہے، بلکہ تحفے تحائف لے کر آئی تھی، اور میرا بھی دل خوش ہوا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مبارک میں بڑی شان ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ وقت ضائع نہ کریں، یہ وقت پھر بار بار نہیں ملتا، اللہ کی طرف رجوع کریں، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے درود پاک کے حوالے سے، جو شخص درود پاک کے اس گروپ میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، ضرور اس گروپ میں اپنا نام شامل کروا کے تو اس گروپ میں شامل ہو جائے۔ جب وہ روزانہ ڈیلی درود پاک ہمیں بتائے گا کہ میں نے اتنا پڑھا ہے، پھر مہینے کے بعد جب جتنا بھی وہ درود پاک ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس میں بھی ضرور شامل ہوں، تو اس کا لنک کوشش کروں گا میں کمنٹ میں دے دوں اور اس کو پن کر دوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اس گروپ میں شامل ہوں، اور اس میں اپنی باتیں جو بھی آپ کا مسئلہ بھی ضرور آپ شیئر کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو ضرور آپ کر دیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر ایک چیز، ہر ایک راستہ کھولا ہے، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یا ودودو کا مطلب ہی ہے محبت والے، یعنی کہ بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی بندے سے محبت نہیں نہ کرتا۔ تو اسی طرح انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ تو اسی لیے دوستو ہم نے جب اس عمل کو، جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا نا یا ودودو کا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو نماز فجر کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یا ودودو کو پڑھنا جو ترتیب بتائی ہے۔ اب اس کے بعد اول آخر جو درود پاک بتایا اس کی تعداد میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، 11 بار ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز ظہر میں آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں سورۃ اخلاص وہ سورت ہے، اس کے اول آخر بھی آپ نے الگ الگ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں آپ نے یا ودودو نہیں پڑھنا، ظہر کی نماز کے بعد صرف سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ہر دکھ اور درد کی دعا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ بھی سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔
وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا مقدر والا ہوگا۔ اور یہ وہ صورت ہے جس پر صحابہ اکرام نے تعجب کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے قسم کھائی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد حضرت میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا ہی مقدر والا ہوگا، کتنی اس کی قسمت چمکتی ہوگی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، پھر حضور نے قسم کھائی والذی نفسی بیدی، حضور فرماتے ہیں مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد اس کی 4 آیات ہیں۔ قل هو اللہ احد پہلی آیت حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، اللہ الصمد حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، لم یلد ولم یولد حضرت عثمان نے ذو النورین کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد حضرت علی المرتضیٰ کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ جیسا ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو ہر ایک کام کے لیے بہترین صورت ہے۔ تو کوشش کریں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس صورت کو آپ 141 بار ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اسی طرح عصر کی نماز اس کے بعد آ جائے گی، اور عصر کی نماز کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمل تھوڑا سا محنت مانگتا ہے، لیکن یہ آج کی ہوئی محنت آپ کو ساری زندگی کسی کی غلامی نہیں کرنے دے گی، بلکہ ہر شخص آپ پر متاثر ہوگا، آپ سے پیار کرے گا، آپ سے الفت کرے گا، آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا۔ جس کے دل میں چاہتے ہیں محبت پیدا ہو جائے، انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ اس عمل کو کسی غیر محرم شخص کے لیے نہیں کرنا، کسی غیر محرم عورت کے لیے نہیں کرنا، کسی ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ عمل انتہائی اعلیٰ درجے کا، انتہائی مجرب ہے۔ پھر جتنا یہ طاقتور ہوتا ہے محبت کے لیے، اتنا ہی اگر اس کو غلط نیت کے ساتھ کریں تو اس کے نقصانات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کو جائز کام کے لیے کریں گے۔ اب عصر کی نماز کے بعد جیسے فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھا ہے نا یا ودودو، اسی طرح عصر کے بعد آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پھر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پھر آپ نے یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے، اور صرف آپ نے اس کو 7 دن کرنا ہے، ناگا نہیں کرنا، اور بعض نے 11 دن کا کہا ہے تو ناگا نہیں کرنا، نہ کوئی نماز چھوڑنی ہے، انشاءاللہ بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ